اکادمی ادبیات پاکستان نے ملک کے معروف شاعر احمد فراز کی 14ویں برسی کے موقع پر خاص تقریبات کا اہتمام کیا۔ دن کا آغاز فراز صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی اور تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس میں معروف ادیبوں احمد فراز کے بیٹے سعدی فراز، اکادمی ادبیات کے چیئرمین اور دوسرے اسٹاف نے حصہ لیا۔ تلاوت محبوب ظفر نے کی۔ اس کے بعد اکادمی ادبیات کے چیئرمین جناب پروفیسر ڈاکٹر یوسف خشک نے ملک کے معروف شاعر کو خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے قبر پر پھول چڑھائے اور ان کی مغفرت اور درجات کے لیے خدا کے حضور دعا کی۔ اس موقع پر ادیبوں نے احمد فراز کی شخصیت اور شاعری پر بات کرتے ہوئے میڈیا سے کہا، میں فراز صاحب ایک عہد ساز شخصیت تھی۔ وہ ہمارے سوشل رومانٹک آخری بڑے شاعر، انہوں نے ہر دور میں اپنا علم بلند رکھا مزاحمتی، اور انہوں نے ہمیشہ کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا پاکستانی عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے، اور انہوں نے خود کا کہ تیرے کلام پہ یہ قول صادق آتا ہے، درون ناچ دل نواز بھی نارد کجا سنگ در یار من کے دل بن ہم براستانہ شاہن فراز پانا نہ۔ نہیں فراز تو لوگوں کو یاد آتا ہے، وہ نغمہ سنج، وہ گفتگو، وہ خواب فروش۔ اعظم فراز صاحب کی 14ویں برسی ہے، ان کو یاد کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اردو شاعری باقی ہے، جب تک لفظ باقی ہے، فراز صاحب ہمارے درمیان زندہ رہیں گے۔ ان کے بیٹے ہونے کے ناطے جب بھی ہم قبرستان آتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، فخر بھی ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے ان کے چلے جانے کا، لیکن فخر اور خوشی اس بات کی کہ وہ جیسے جیسے جیے، سچے جذبوں کے ساتھ جیے، وہ کہتے حرف حق ہے کہ اس عہد میں فراز بدسا گناہ کار پیغمبر لگے مجھے۔ جناب چیئرمین صاحب کا کہنا تھا کہ شاعر اور ادیب کسی بھی قوم اور ملک کا اثاثہ ہوتے ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے دین ہوتی ہے کہ کسی قوم کے اندر، کسی ملک کے اندر، کسی زبان کے اندر ایسے شعراء کرام اور ادیبوں کا، تخلیق کاروں کا بطور نعمت جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے بہتر سے بہترین کی طرف کردار ادا کرنے میں، جو نمایاں کردار ادا کرنے میں پیش ہوتے ہیں۔ احمد فراز کی شخصیت بھی انہیں میں سے ایک ہے، اور یقیناً احمد فراز کی جو شاعری ہے، جن اصناف میں انہوں نے لکھا، یقیناً وہ نہ صرف اس سماج کی بہتری کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ وہ ایک ویژن جو ان کی شاعری میں موجود ہے، وہ آنے والے ادوار میں بھی رہنمائی کا سبب ہے نوجوان نسل کے۔ اکادمی ادبیات پاکستان کے پلیٹ فارم سے، زاویہ کے پلیٹ فارم سے، اور مختلف تنظیموں کے دوست اکٹھے ہوئے ہیں، تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو، ان کی خدمات کو کے اعتراف کے طور پر یہاں پر موجود ہیں، جس میں احمد فراز کی شخصیت کئی حوالوں سے نمایاں ہے، خاص طور پر اکادمی ادبیات پاکستان کے وہ پائونیئرز میں تھے، تو لہٰذا اس حوالے سے بھی جو اچھا کام ہے وہ کبھی بھی آنے والی نسلیں اپنے بڑوں کا نہیں بھولتی۔ چیف ایڈیٹر اکادمی ادبیات پاکستان جناب محمد عاصم بٹ صاحب نے کہا کہ احمد فراز اپنی زندگی میں ہی ایک لیجنڈ کا درجہ حاصل کر چکے تھے، اور وہ نہ صرف جس طرح خواص میں ان کو مقبولیت ملی، اسی طرح سے عوام میں بھی وہ اسی درجہ پر مقبول تھے۔ اور جو بہت خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ان کی وفات کو 14 برس ہو چکے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان 14 برسوں میں بھی ان کی مقبولیت کا درجہ پہلے سے زیادہ ہی ہوا ہے، اور اس کو وقت نے اس کو مان نہیں کیا۔ آج فراز صاحب کی 14ویں برسی ہے، آج ان کو ہم یاد کر رہے ہیں۔ فراز صاحب اس عہد کے اور آنے والے زمانوں کے شاعر تھے۔ خوش قسمتی سے میری ان کے ساتھ بہت زیادہ قربت رہی ہے، تو مجھے ان کے جانے کا بہت دکھ ہے۔ آ ہی جاتے تھے یادوں کی پرپیچ گلیوں سے ہوتے ہوئے، جس گلی بھی چلے جائیں اس کا مکان اب نہیں ہوئے گا۔ اس موقع پر اکادمی ادبیات کی جانب سے احمد فراز کی زندگی اور شخصیت پر سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں نامور اہل قلم نے احمد فراز کے فن اور شخصیت پر اظہار خیال کیا۔